انہیں سوال پوچھا ہے کہ کچھ دن پہلے مولانا تاج میل صاحب بابا گرو نانک کے گردوارہ کرتارپور میں گئے تھے، وہاں پہ خطاب بھی کیا تھا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، بہتر اور مناسب یہی بات تھی کہ آپ یہ جو سوال ہے یہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھتے، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے خود یہ کام کیا ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو کام ہے یہ کرنا کیسا ہے، شرعاً اس کا کیا حکم ہے وغیرہ وغیرہ، اور انہیں جس وجہ سے کیا ہے اس کا عذر بھی ان کو پتہ ہوگا کہ میرے پاس کیا عذر تھا اور میں کیوں گیا تھا۔ اس کا جو اصل جواب ہے وہ خود دے سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو اس حوالے سے جو شرعی نقطہ نظر ہے وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ مختصر جو بیان تھا وہ بھی سنا ہے، جس میں وہ وہاں پہ بابا گرو نانک کی قبر پہ کھڑے ہو کے جو انہوں نے خطاب کیا مختصر تھا، جس میں وہ اخلاق اور جو حسن سلوک ہے اس کے حوالے سے واضح و نصیحت فرما رہے تھے، اور ساتھ میں وہ صاف الفاظ کے ساتھ فرما رہے تھے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ نہیں، یہ اخلاق اور یہ حسن سلوک جو ہے یہ صرف مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں بلکہ سب کے ساتھ ہے۔ تو حالانکہ اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مسلمان کے لیے کوئی خاص حقوق ہوتے ہیں جو حقوق کسی غیر مسلم یا کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتے، چونکہ یہ جو سکھ ہیں یہ غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا ایک علیحدہ اپنا مذہب ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور ہمارے نزدیک جس کا مذہب اسلام نہیں ہے تو وہ حق پہ نہیں ہے۔ شاید کہ ان کے ہاں بھی یہی ہوگا کہ ان کے ہاں ان کا جو مذہب ہے وہ حق پہ ہوگا، دوسرے مذاہب حق پہ نہیں ہوں گے، اور یقیناً یہی جو ہے وہ معیار آج کل رائج ہے۔ تو انہوں نے یہ جو اخلاق ہے، یہ جو حسن سلوک ہے، یہ سب کے ساتھ مسلمانوں کی حد بندی ختم کر دی، اور ساتھ میں فرمایا سب کے لیے حسن سلوک ہے، صرف مسلمان کا مسلمان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اس طرح کی واضح و نصیحت کرنا قبر کے پاس کھڑے ہو کے، ایسی جگہ پہ جو شرک کا اڈا ہے، یعنی غیر اللہ کی قبر ہے، اور غیر اللہ کی جہاں پہ وہاں پہ پرستش ہو رہی ہے، اس کی عبادت ہو رہی ہے، اس کی رضامندی کا حصول جاری ہے، تو ایسے جگہوں پہ ایک مسلمان کا جانا، پھر وہاں پہ واضح و نصیحت کرنا، پھر واضح و نصیحت بھی ایسی کرنا، ایک تو یہ ہے کہ واضح و نصیحت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے، اس کو چھوڑو، دین اسلام کو قبول کرو، دین اسلام حق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، یہ کوئی دعوت نہیں دی، بلکہ حسن سلوک کرو، اچھا اخلاق۔ تو یہ میرے خیال میں اس طرح کے جو مقامات ہیں ان پہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ بیت اللہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان کو توڑا، بیت اللہ کی صفائی کروائی، شرک وہ جو مکہ کے اندر جو شرک کے مراکز بنے ہوئے تھے ان کو صاف کروایا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کیا۔ تو صحیح طریقہ اس حوالے سے تو یہی تھا کہ مولانا صاحب ایسا کچھ کرتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ پھر کسی بھی طریقے سے کوئی اچھا انہوں نے کام نہیں کیا۔ دوسری بات، جب وہ وہاں سے واپس آ کے ان کا میں بیان سن رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بابا گرو نانک جو تھا وہ یہ مسلمان تھا، تو یعنی کہ وہ اس چیز کا جواز پیش کر رہے ہیں کہ میں گیا ہوں تو اس وجہ سے گیا ہوں کہ وہ مسلمان تھا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا گرو نانک جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ہندو تھا۔ البتہ تاریخ کے اندر بابا گرو نانک کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ ایک مسلمان جو عالم دین تھے اس کے پاس بھی انہوں نے کچھ تھوڑا بہت عرصہ پڑھا ہے، اس کی بھی معیت میں رہے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کسی مسلمان ہونے کے لیے، چونکہ وہ یہ جو سکھ مذہب ہے وہ سکھ مذہب کے بانی ہیں، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بنیاد رکھنے والے بابا گرو نانک خود ہیں، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہوتے تو یہ سکھ مذہب کی بنیاد نہ رکھتے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر بابا گرو نانک، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان نہیں تھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو بھی تو پھر تو مولانا صاحب کا یہ حق بنتا تھا کہ وہاں پہ وہ صاف الفاظ میں دعوت دیتے، ان کو روکتے، وہ جو سکھ لوگ وہاں پہ اس کی پرستش کرنے والے ہیں ان کو روکتے بھی، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہ سلسلہ ختم کر دو، یہ مسلمان تھا، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، یہ تمہارا نہیں تھا،
تو لہٰذا اس کی قبر کے اوپر تم شرک کا اڈا نہ بناؤ۔ ان کو واضح نصیحت کرنی چاہیے تھی۔ حق بات جو ہے، یہ حق بات بتانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور حق بات کو چھپانا یہ بہت بڑا جو ہے جرم ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، ایسے لوگ جو ایسی چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچتے ہیں۔ یعنی حق کو چھپانا اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے کے مترادف ہے۔ تو یہ مولانا صاحب کو وہاں پہ جانا مناسب نہیں تھا۔ ہاں اگر اب جاتے تو اس جواز کے ساتھ جاتے، وہاں پہ حق کی تبلیغ کرتے، شرک کے بارے میں بتاتے۔ سب سے جو دنیا کائنات کے اندر جو سب سے پہلا اور بڑا حکم ہے وہ توحید کا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، سارے کے سارے انبیاء نے توحید کا درس دیا، توحید کی دعوت دی۔ تو توحید کو چھپانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حق کو چھپانا ہے۔ اسلام ہی توحید کا نام ہے۔ تو وہاں پہ شرک کے اڈے پہ جا کے مسلمانوں اور کافروں کو ایک کر دینا کہ مسلمان بھی اور کافر بھی سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق کے ساتھ رہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرنی چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اخلاق یا جو حقوق مسلمان کے مسلمان کے اوپر ہیں وہ کسی غیر مسلم کے مسلمان کے اوپر نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب کو یہ کھچڑی نہیں پکانی چاہیے تھی کہ یہ ہے کہ وہاں پہ جائیں تو اصل ان لوگوں کو راضی کرنا شروع کر دیں۔ یہ بالکل بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔